السلام علیکم۔ پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں عرفانہ سعید۔ پروگرام کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا کھانا دے، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی؟ جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 62 تا 63 تھی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور سیاسی میدان میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، اور آج 9 مئی بھی ہے۔ 9 مئی کو بہت اہم دن قرار دیا جا رہا ہے۔ کیوں اہم قرار دیا جا رہا ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ خبریں شامل کرتے ہیں نوائی وقت ٹوڈے میں۔ اہم خبر وزیراعظم یا نواز شریف کے حوالے سے۔ وزیراعظم سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات۔ اپوزیشن سے مشاورت کے لیے ٹی او آرز پر ڈکٹیشن قبول نہیں، یہ کہنا ہے وزیراعظم یا نواز شریف کا۔ برآمد ہونے والی رقم کرپشن سے حاصل کی۔ سابق سیکرٹری خزانہ بلوچستان کا اعتراف۔ 11 ساتھیوں کے نام بھی بتا دیے۔ کوئٹہ سے ان کو حراست میں لیا گیا تھا، اور اس حوالے سے مشتاق رئیسانی نے اعتراف جرم کرتے ہوئے 11 ساتھیوں کے نام بتائے ہیں۔ ابھی مزید کون کون سے اہم انکشافات مشتاق رئیسانی کریں گے، اس پر بھی ہم بات کریں گے اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ایک اور اہم خبر ججز کے حوالے سے ہے، وہ یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان انور ظہیر جمالی کہتے ہیں کہ عدلیہ میں 2 طبقے نظر آتے ہیں، قابل ججز کی تعداد کم، اداروں کو نئے خون اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ بہت سی اور بھی اہم خبریں ہیں خورشید شاہ کے بیانات کے حوالے سے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھی بیانات ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گے۔ میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، سعید آصف صاحب۔ سعید آصف صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گی، اور کیا کہتے ہیں گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ ایک تو کوئٹہ کا سکینڈل جو مشتاق رئیسانی کا سامنے آیا، اور ایک وزیر اعظم یا نواز شریف کا بیان۔ میرے خیال میں وزیر اعظم سے آغاز کیا جائے، کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ ابھی آپ نے پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے کچھ توقعات وابستہ امپورٹنٹ چیزیں، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ کچھ چیزیں پہلے میں ڈسکس کریں گے کیونکہ میں اس پہ تفصیلاً بات کرنا چاہوں گا۔ چلے جیسے آپ کا ایک ہے سیٹ کیا آپ نے پروگرام، تو اس میں ظاہر ہے اب جو اس وقت ایشو چل رہا ہے وہ تو ظاہر ہے وہی ہے پاناما لیکس کے حوالے سے جو شور شرابہ ہوا ہے، اور اس کے دوران یہ جو سابق سیکرٹری خزانہ بلوچستان کے حوالے سے جو بات سامنے آئی، تو اس کے بعد اب کچھ کہنے کو جی نہیں کرتا۔ سچی بات ہے، جو اس ملک کے حالات جو دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور جس طرح لوٹ مار خاص طور پہ جو یعنی اقتدار کے ایوانوں میں موجود ہیں، جن کے پاس طاقت و اختیار ہے، جن کی رسائی ہے قومی خزانے اور قومی وسائل تک، وہ کس طرح انہوں نے اس ملک، اس مادر وطن کو شیر مادر کی طرح انہوں نے چوسا ہے اور لوٹ مار کی ہے۔ اس کے بعد اب سمجھ نہیں آتی اس ملک کا، کہتے تو ہے یہ ملک خدا داد، اس کی حفاظت اس ذات باری تعالیٰ نے ہی کرنی، اور یقینی بات ہے کہ ذات باری تعالیٰ ہی اس کی حفاظت ابھی تک کر رہی ہے، ورنہ ہم انسانوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں اس کو چچوڑنے میں، جھنجھوڑنے میں، اس کو نچوڑنے میں۔ تو یہ ایک اخلاقیات کا بھی اس میں آپ دیکھ لیجئے، قانونی معاملات تو اپنی جگہ پہ ہیں کہ ہمارے اپنے ضمیر جو ہے وہ کیا کبھی ملامت کرتے ہیں ایسی شرمناک حرکات پر؟ ایسے اگر آپ کو ایک اسٹیٹ مشینری میں کہیں آپ کو کوئی طاقت مل جاتی ہے، کوئی اختیار مل جاتا ہے، تو وہ طاقت اور اختیار جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے بروئے کار لایا جانا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر اگر آپ اس کو قومی دولت اور وسائل کی لوٹ مار پر کے لیے استعمال کریں گے، تو میرا خیال ہے یہ کوئی اخلاقیات اور ضمیر کی ملامت کی بھی کوئی بات میرا خیال ہونی چاہیے پھر اس میں۔ اب یہ سیکرٹری خزانہ بلوچستان، اب دیکھیں میرا خیال ہے اس کے بارے میں یہ بھی خبریں ہیں کہ یہ شاید پروموٹ ہوئے ہیں، آؤٹ آف دی وے ان کو پروموٹ کیا گیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ ان کا گریڈ 20 ہوگا، حد کراس کریں گے 21 ہو جائے گا گریڈ۔ اتنی تنخواہ میں، اس گریڈ کی تنخواہ میں کیا کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے؟ اتنے کروڑوں روپے، اور وہ بھی جس بے ڈھبے انداز میں انہوں نے اپنے گھر میں وہ چھپائے، پانی کی ٹینکیوں میں رکھے ہوئے ہیں، بیڈ کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، اور گاڑی کی ڈگی میں رکھے ہوئے۔ ایک اطلاع تو یہ بھی ہے کہ شاید انہوں نے، آپ نے بے ڈھبے انداز میں کہا ہے، ذرا کچھ تھوڑا سا ڈھب کی بات کریں کہ ڈھب سے کیسے چھپایا جاتا ہے پیسہ؟ وہی میں بات آگے میں بڑھانے لگا تھا۔ اطلاع یہ تھی کہ انہوں نے ہنڈی کے ذریعے یہ سارے پیسے
بیرون ملک شفٹ کرنے تھے. جس طرح ایک کلچر ہے ہمارا, سوئس بینکوں میں بھرے جاتے ہیں اور دوسرے بینکوں میں اور آف شور کمپنیاں بنائی جاتی ہیں وہاں, تو ان کی بھی پلاننگ یہی تھی کہ یہ سارے پیسے جو ہے یہ ہنڈی کا کاروبار بھی آپ کو پتہ ہے ناجائز طریقے سے ہوتا ہے سارا, وہ بھی یعنی کہ قانونی کاروبار نہیں ہے. تو کہیں تو غلط طریقے سے حاصل کیا گیا پیسہ, اس کے بعد پھر باہر منتقل کرنے کے ذرائع بھی غلط. جی بالکل, وہ نیب والوں کو خبر ہو گئی تو انہوں نے چھاپا مارا. وہ خود حیران ہے, کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی توقع نہیں تھی, کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو تھوڑا بہت ایک علم تھا کہ کچھ رقم انہوں نے اپنے گھر پہ رکھی ہوئی ہے, لیکن ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ کچھ 70 کروڑ روپے کے قریب انہوں نے, اور اس کے علاوہ جو کروڑوں روپے کے زیورات برآمد ہوئے, پھر ڈالر برآمد ہوئے. تو یہ سارے ایسے لوٹ مار اس طرح یعنی کہ بے فکر ہو کے, بے دھڑک ہو کے, جیسے یہاں کوئی قانون قاعدہ ہے ہی نہیں, یہ تصور کر کے کہ کسی نے پکڑ کرنی ہی نہیں, یہ سوچ کر اس طرح اگر یہ ناجائز یہ اختیارات کا استعمال کرتے ہیں تو یہ تو ایک مثال ہے نا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے بھی آپ دیکھیے کیسے کیسے معاملات. اب وہ ڈاکٹر عاصم کا ایشو جو چل رہا ہے وہ کوئی 450 ارب روپے کا بنے. اس طرح اس سے پہلے بھی اور کئی معاملات ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں بے شمار اوگرا کے چیئرمین آپ دیکھ لیجئے, اس کے علاوہ اس دور میں اور بھی بے شمار اداروں کے سربراہان جنہوں نے لوٹ مار پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور اس کے پیچھے جو عرفانہ بات یہ ہے نا کہ انہیں طاقت کیوں ملتی ہے بیوروکریسی کو, یہ کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جو حکمران طبقات ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, وزراء ہیں, وہ جب انہیں لگاتے ہیں ناجائز کاموں میں, اپنے ناجائز کاموں میں, تو ظاہر ہے پھر انہیں بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں, لوٹ مار کر رہے ہیں, تو ہم کیوں نہ سمیٹیں پھر. تو یہ بھی اس پہ پہلے یہ معاون بنتے ہیں, سہولتکار بنتے ہیں, اس کے بعد خود سے یہ باقاعدہ مجرم بنتے ہیں. یعنی کہ ایک دوسرے کے آپ سمجھ لیں کہ کمزوریاں ایک دوسرے کی ان کو علم ہوتا ہے. اس لیے یہ بے دھڑک ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پکڑ کرنی ہے وہ خود اس میں ملوث ہے, کس نے پکڑ کرنی ہے پھر. تو یہی بات ہے کہ اس وقت جو تقاضا ہے بے لاگ احتساب کا, فیئر مجھے یہ ہے کہ کہیں یہ بھی سیاست کی نظر نہ ہو جائے, جس طرح کہ ہوتا نظر آ رہا ہے, جس طرح پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے. یعنی کہ کوئی کنسٹرکٹیو قدم آپ اٹھائیں احتساب, بے لاگ احتساب کی طرف پیش رفت کرنے کے لیے, بجائے اس کے آپ اس پر سیاست چمکا رہے ہیں اپنی. تو ظاہر ہے آپ سیاست چمکائیں گے تو رولنگ پارٹی بھی سیاست چمکائے گی پھر. ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملات جو ہیں اللہ خیر کرے, یہ کوئی ملک کے لیے کوئی اچھی صورتحال, اچھا نقشہ پیش کرتے نظر نہیں آ رہے. اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ یقیناً بے لاگ احتساب کی ہے. اس کے لیے کس نے کرنا ہے احتساب؟ اگر احتساب نیب نے کرنا ہے احتساب تو پھر اسے میرا خیال ہے کسی بھی پریشر سے, کسی بھی دباؤ سے آزاد ہونا چاہیے. اب یہ ہمارا المیہ تو یہ ہے نا کہ رولنگ کلاسز جو ہیں وہ خود کو متبرک گائے سمجھتی ہیں کہ ان پر تو ہاتھ نہیں پڑنا چاہیے, چاہے وہ کتنے من مانیاں کر لیں, کتنے بھی اختیارات سے تجاوز کر لیں, کتنی بھی لوٹ مار کر لیں, ان پر کسی کی آنکھ نہیں اٹھنی چاہیے. اور یہ نیب جو ہے ابھی 3-4 مہینے پہلے کی بات ہی ہے جب ایک انڈیکیشن ہوئی کہ نیب کا جو پہیہ ہے اب پنجاب کی طرف چلنے لگا ہے, تو اس کے بعد کس طرح اریٹیٹ ہوئے ہمارے پرائم منسٹر ذاتیات کی حد تک. اچھا, اس کی کیا وجہ ہے سید آصف صاحب؟ پرائم منسٹر سے جب بات ہوتی ہے, پرائم منسٹر خطاب بھی کرتے ہیں قوم سے نیشنل ٹی وی پر آ کر, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود کو پیش کر دیا قوم کے سامنے احتساب کے لیے, اور اسی کی ایک کڑی ہمیں عوام رابطہ مہم بھی دکھائی دیتی ہے جو وزیراعظم نے شروع کی ہے. تو کیا لگتا ہے کہ وزیراعظم تو یوں کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے پیش کر دیا, اب میرا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے, سپریم کورٹ جانے اور اس کے حالات جانے, انکوائری جانے, یہ سب جانے. اب اس کے باوجود اپوزیشن کی جو ضد ہے, اپوزیشن اب ویسے اس وقت اگر دیکھا جائے تو مائلڈ ٹون میں نظر آ رہی ہے, اپوزیشن اس طرح کی جارحیت نہیں اپنائے ہوئے. تو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کا احتساب ہوگا؟ ابھی بھی وہ ٹی او آرز پر کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیشن قبول نہیں ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے جو فیئر ہے کہ اس احتساب پر جو سیاست ہو رہی ہے پاناما لیکس پر, یہ احتساب کا عمل جو ہے جو ہم چاہتے ہیں, جو پوری قوم کا تقاضا ہے کہ بے لاگ ہو, وہ عمل ہو نہیں پائے گا یہ سیاست چلتی رہے گی تو. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اب دیکھیے جب اپوزیشن کی طرف سے الزامات کا سلسلہ شروع ہوا
تو انہوں نے بھی ایک قسم کا دفاعی کی بجائے جارحانہ پوزیشن اختیار کی حکمران پارٹی مسلم لیگ نون نے. اور اب تک دیکھیے یہ جو معاملہ ہے جو انہوں نے نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے تو سپریم کورٹ کے خود کو سپرد کر دیا, انہیں یقین ہے جو سیاست چل رہی ہے اس سیاست میں سپریم کورٹ کبھی رسک نہیں لے گی یہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو انہیں پورا ادراک ہے نواز شریف صاحب کو, اس لیے یہ یعنی کہ بے دھڑک ہو کر کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اپنا معاملہ سپریم کورٹ کے سپرد کر دیا. حالانکہ دیکھیے یہ جس قوم کے نمائندے ہیں اس قوم نے انہیں پارلیمنٹ کے لیے منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح. پارلیمنٹ سے زیادہ معتبر کوئی فورم ہو سکتا ہے احتساب کے لیے؟ اصولی طور پر تو یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی ایسی بے ضابطگی کا ایشو آتا ہے, جو بھی یعنی کہ قوم کو بٹا لگانے والی جو بات سامنے آتی ہے اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو یہ پارلیمنٹ سے یہ بھی اوائڈ کرتے ہیں, اپوزیشن بھی اوائڈ کرتی ہے. اب دیکھیے عمران خان صاحب کتنی بار پارلیمنٹ میں تشریف لائے, دھرنا سیاست انہوں نے کوئی 4-5 مہینے چلائی, اس دوران استعفے بھی دیے انہوں نے اسمبلیوں سے, پارلیمنٹ سے. تو جس ادارے کو آپ الیکٹ کر رہے ہیں قوم کی نمائندگی کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے, آپ خود اس ادارے کو نگیٹ کریں گے اگر آپ نہیں وہ نگیٹ نہیں. سیدھا آپ نے لگتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قابل احترام ادارہ ہے اور اس کا احترام واجب ہے سب پہ, آپ کو نہیں لگتا ہے کہ احترام کر رہے ہیں اس لیے باہر بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں؟ پارلیمنٹ کا تقدس برقرار ہے, سارے جو خراب معاملات ہیں وہ باہر بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں. یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کا اگر تقدس ان کے دل میں ہوتا تو یہ سارے معاملات پارلیمنٹ میں لے کر آتے, یہی فیصلہ کرتے ہیں. اس قابل ہونے چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر آ سکیں. اس سے بڑا معاملہ اس قسم کے معاملات بڑھائے ہی کیوں جو پارلیمنٹ میں آ ہی نہیں سکتے؟ نہیں, اس سے بڑا معاملہ کوئی اور ہو سکتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اس کو نہ لائیں. یہ پاناما لیکس کا جو ایشو ہے, یہ قومی دولت اور وسائل کی جو لوٹ مار کا معاملہ ہے, یہ سارے پارلیمنٹ کے سامنے آنے چاہیے. اس پر تھارولی جو ہے نا ڈسکشن ہونی چاہیے, اور تاکہ قوم کو بھی پتا ہو نا کہ ان کے نمائندے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹ کوئی ایشوز ہے جس پر آپ ان کیمرہ کوئی پروسیڈنگ کی گنجائش نکالیں گے. یہ تو پبلک ہونے چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس آپ کھلا ایک اجلاس بلائیں, مشترکہ اجلاس, اور ٹی وی کوریج ہو اس کی تاکہ پوری قوم دیکھے, ٹھیک ہے نا, تاکہ قوم کو اپنے نمائندگان کے اصل چہرے جو ہیں وہ نظر آئیں. اچھا اب یہ بات ہو رہی ہے تو ہم پاناما لیکس کی بات کرتے ہیں. آج جیسے میں نے 9 مئی کا ذکر کیا تھا, اب میں اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ آگے ضرور بڑھانا چاہوں گی کہ 9 مئی کا دن بہت اہم قرار دیا جا رہا تھا. وہ اس لیے اہم قرار دیا جا رہا تھا کہ آج پاناما لیکس نے اور بہت سے نام ڈسکلوز کرنے تھے, بہت سے اہم انکشافات ہونے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قسم کے انکشافات کے بعد صورتحال کس جانب جائے گی؟ دیکھیے بات تو وہی ہے نا, اب جو نام ابھی تک سامنے آ رہے ہیں کچھ 400 کے قریب پاکستانیوں کے نام ہیں اس میں دوسری لسٹ میں, اور جس میں عمران خان کے کوئی فائنانسر ایک ہیں ان کا نام بھی ہے, کچھ وہ اس کا علیم خان کا نام بھی ہے اس میں, آف شور کمپنیاں جن کی ہیں. اسی طرح زرداری صاحب کی کچھ فیملیز کے لوگ بھی ہیں, اور بھی ہیں بے شمار اس میں انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ سیٹھ عابد بھی ہیں, اور شاید وہ شرمین عبید جو ہے جس نے وہ فلم بنائی اس کا بھی عجیب و غریب معاملہ ہے. اب دیکھیں نا جس کے نام پر اس نے فلم بنائی اس بیچاری کی ابھی تک ویڈیو کلپ چل رہی ہے کہ جو اس نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے اتنے پیسے دینے کے, جن کی مین کردار تھی نا وہ اس فلم کا, وہ کہتی ہے کہ اس فلم میں کام کرنے کی وجہ سے مجھے گھر سے نکال دیا گیا کہ آپ تو اس قابل نہیں ہو اس گھر میں رہنے کے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ اس نے جو وعدے کی جو پیسے ویسے دینے کے, ایک دھیلا اسے نہیں دیا. یعنی اس کی وجہ سے اس نے عالمی شہرت حاصل کی, آسکر ایوارڈ حاصل کیا, اور اس کو دھتکار دیا اس نے. تو یہ ہمارا ایک ذاتی جو کردار ہے نا, اس حوالے سے اصل چہرہ جو ہے, تو اب اس نے اگر آف شور کمپنی بنائی تو یہ سارے, میں تو اس کو بھی یہ لوٹ مار ہی کہوں گا, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے
جو لوگوں کے جو ضمیر سوئے ہوئے ہیں، اگر اب یہ جو نئی لسٹ آئی، پہلے 200 کے قریب پہلی لسٹ میں شامل تھے، اب 400 کے قریب اس لسٹ میں شامل ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ان سب کا اب حساب کتاب ہونا چاہیے، اس کو ایسے سیاست کی نظر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اچھا، سیاستدانوں کا آف شور کمپنی بنانا اور ایک تاجر کا آف شور کمپنی بنانا یا کسی بزنس مین کا آف شور کمپنی بنانا، کس حد تک ان دونوں میں فرق ہے؟ کوئی فرق واضح کر سکتے ہیں آپ کے؟ یہ بزنس مین تھا اور چونکہ یہ جدی پشتی کاروباری آدمی تھا، تاجر آدمی تھا، اس لیے یہ آف شور کمپنی بنا سکتا ہے۔ سیاستدان عوام کا پیسہ لے کے گیا، لوٹ مار کی اس نے، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی سب جانتے ہیں، کہاں سے پیسہ آیا، کیسے آیا، اور اتنی جلدی ترقی کیسے ہو گئی، یہ سب چیز، تو کیا فرق واضح ہوتا ہے اس میں؟ دیکھیے عرفان، بات یہ ہے، آف شور کمپنیاں جس طرح چل بھی رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ ساری انلیگل ہوں، قانون کے تقاضے پورے کر کے، وہاں تو کوئی جرت کر ہی نہیں سکتا وہاں کے قانون کو وائلیٹ کرنے کی، ٹھیک ہے نا، قانونی تقاضے پورے کر کے انہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہوئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے آپ آف شور کمپنیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں جو پیسے جمع کیے ہوئے یہاں رکھیں گے تو ایک پرسنٹیج ہے، اس پر آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اب اس ٹیکس کو اوائڈ کرنے کے لیے، وہ ٹیکس ظاہر ہے اسی ٹیکس کی وجہ سے جو ہے یہ ترقیاتی ڈیولپمنٹ اسکیمیں بنتی ہیں، بجٹ میں رکھی جاتی ہیں۔ تو اگر یعنی کہ جو بڑے اشرافیہ طبقات ہیں جن پر واجب الادا ہوتے ہیں کروڑوں روپے کے ٹیکسز، اگر وہ سارے اس طرح بچانا شروع کر دیں تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پھر یہ خسارے کا بجٹ جو بنتا ہے یہ اسی وجہ سے بنتا ہے، اسی لوٹ مار کی وجہ سے بجٹ میں خسارہ ہوتا ہے اور پھر وہ سارا بوجھ عام آدمی پر پڑتا ہے۔ تو وہاں قانونی ہے، لیکن یہاں سے جو لے کر جا رہے ہیں آپ انلیگل طریقے سے وہ لے کر جاتے ہیں آپ یہاں سے ٹیکس اوائڈ کرنے کے لیے، تو یعنی یہ قانونی اور اخلاقی دونوں معاملات ہیں۔ اس میں آپ کیٹیگرائزیشن اگر آپ کرنا چاہتی ہیں سیاستدانوں کے حوالے سے اور تاجروں کے حوالے سے، یہ ہماری تو یہ بدقسمتی ہے نا کہ یہاں تاجر ہی زیادہ تر، صنعت کار ہی زیادہ تر اقتدار میں آتے رہے ہیں، تو وہ اقتدار کو استعمال کرتے ہیں اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے، پھر ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں اب کیسے آپ تمیز کریں گی؟ یہاں تو سارے یہ معاملے گڈبڈ ہو گئے ہیں، وہی تاجر، وہی صنعت کار، وہی جاگیردار وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے وہ لوٹ مار کرتے ہیں، اور جب یعنی کہ آواز اٹھتی ہے کسی ایکشن کی تو وہ سارے ایک پلیٹ فارم پر پھر واویلا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو گیا، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر وہاں۔ تو میرا خیال ہے اب کوئی سینسیئرٹی کے ساتھ اگر کسی کا مطمع نظر صرف سیاست نہیں ہے، عمران خان صاحب کے لیے بھی اب یقیناً ٹیسٹ کیس ہوگا کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ آف شور کمپنیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے فائنانس اور آف شور کمپنیوں کے مالک نکلے ہیں، تو اب کس بیس پہ وہ یعنی ڈیمانڈ کریں گے صرف حکمران خاندان کے احتساب کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے، مری ہاؤس کی تزئین و آرائش کے حوالے سے میں سعید آصف صاحب ضرور آپ سے بات کرنا چاہوں گی، کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم طاہر صاحب۔ وعلیکم السلام جی عرفانہ، بڑا سبجیکٹ بڑا اچھا آصف صاحب اس کی اچھا تجزیہ کر رہے ہیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو نیب کا ادارہ ہے وہ کس طریقے سے کنٹرول کرے گا اس کرپشن کو، کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ اب دیکھ لیں نیب کا جو سلیکشن ہوتی ہے یہ کیسی ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ جب سلیکٹ کیا ہوا بندہ اس کے خلاف کیسے کارروائی کرے گا۔ دوسری بات، اس کو کیسے استعمال کیا گیا ہے یہ ہمیں بھی پتہ ہے، مشرف دور میں کہ سیاسی مخالفین کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ اگر کسی کے چوری کے فرض کرو 1 کروڑ پکڑے گئے ہیں تو 50 لاکھ دے کے وہ باہر آ گیا ہے۔ جب تک اس ادارے کو انڈیپینڈنٹ، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی حکومت آئے گی اس کو انڈیپینڈنٹ رہنے دے گی۔ اس کا تو بہترین طریقہ ہے کہ کم از کم اس کو اس ادارے کو کم سے کم فوج کے اندر کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا، بہت شکریہ کال کرنے کا طاہر صاحب۔ یعقوب صاحب ہیں ہمارے ساتھ میاں چنو سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بات یہ ہے کہ یہ آف شور کمپنیاں جو پارلیمنٹ کا شور ہو رہا ہے، ہم لوگ تو بار بار پارلیمنٹ میں کون ہے؟ زرداری صاحب کلیئر ہو گئے، پرویز
کیا ہمارے سب کا وزیر اعظم تھے گیلانی صاحب سب کلیئر ہو گئے, وہی لوگ پارلیمنٹ میں, وہی خورشید صاحب, وہی دوسرے, انہی کے نام آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں. جو ہے تو بارگننگ کریں گے ایک دوسرے سے. اصل تو ہماری سپریم کورٹ ہے, وہ کیا کر رہی ہے, کس لیے تنخواہیں دے بھائی, آپ سے نہیں ہوتا تو گھر چلے جائے, سپریم کورٹ کو ختم کر دے. نیب ہے, نیب پہ اعتماد نہیں, قوم کو نہیں, کسی کو نہیں, اس کو بھی ختم کر دے. وہ کیوں تنخواہیں لے رہے, ایس آئی اے کو ہم کیوں دے رہے؟ اگر ملک ایسے ہی چلنا ہے یا ایسے ہی چلانا ہے تو پھر تو ہم کیانی صاحب سے کہہ رہے, جنرل رحیل شریف صاحب سے سوری, کہ سر یہ کو جو کچھ ہوگا اب زیادتی پاکستان یا پاکستانیوں سے ہوگی نا, تو پھر اس کے ذمہ دار تو وہ خود ہی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا یعقوب صاحب. اب بات یہ ہے, سوال یہ ہے کہ اگر جمہوریت ایسی ہوتی ہے تو پھر آمریت کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کا سوال یہ کہ بھئی اگر جمہوریت میں بھی ان کا یوں ہی خون چوسا جائے گا اور ان کے پیسے کی اسی طرح سے لوٹ مار کی جائے گی, عوام ہی کا پیسہ اور عوام کو ہی اس سے ترسا دیا جائے گا, تو پھر اسے ہم کیسی جمہوریت کہہ سکتے ہیں؟ ابھی دیکھیے کون سا روپ ہے جمہوریت کا؟ ہمارے دونوں محترم کالر لباب جو ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ اس سسٹم میں جمہوری نظام جو ہے اس میں لوٹ مار ہوتی ہے, تو یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ یہ احتساب کے عمل کو دیانتداری کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی احتساب کا جو ادارہ ہے اس کو چلنے دیں گے. میرا تھوڑا سا کنسرن اس میں پھر ان کی یہی ہوتی ہے کہ یہ فوج کو ہی کرنا چاہیے. ہمارے پہلے کالر نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ فوج کی نگرانی میں دے دیا جائے حساب کا ادارہ. اس حوالے سے میرا جو کنسرن ہے, جب میں تھوڑا سا انالائز کرتا ہوں سارے ادوار کو, جرنیلی آمریتوں کو اور سول اقتدار کو, تو اس میں معاف کیجئے اگر محترم کالرز کو بری لگے میری بات, تو آپ اگر تھوڑا سا کمپیریزن کریں تو جرنیلی آمریتوں میں جتنی لوٹ مار ہوئی ہے, اب دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کے پاس تو وہ یکا تنہا اقتدار میں ہوتے ہیں, کوئی چیلنج کرنے والا انہیں نہیں ہوتا, سیاہ و سفید کے مالک ہوتے ہیں, جو چاہیں کر سکتے ہیں, چاہے وہ جسا کہتے ہیں کہ اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ دن کو اگر رات کہیں تو رات بن سکتی ہے. بالکل ٹھیک. تو اس طاقت و اختیار کے ہوتے ہوئے اگر ان ادوار میں کرپشن ہوئی اور انہوں نے کرپشن کے آگے بات نہیں باندھا بلکہ کمپرومائزز کیے. اب دیکھیے مشرف کے دور میں این آر او کس نے کیا تھا, ان کی اگر وہ چاہتے, یعنی کہ نعرہ تو احتساب کا لگا کے آتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, بڑا ایک مرغوب نعرہ تھا مشرف کے دور میں, پہلے احتساب پھر انتخاب, طاہر القادری صاحب نے اس کو اڈاپٹ کیا بعد میں. تو پھر کیوں ان ادوار میں بھی بے رحم احتساب کی نوبت نہیں آ پائی اب تک؟ یہی بات ہے کہ وہ چونکہ ایک ناجائز طور پر قابض ہوئے ہوتے, اقتدار پر ماورائے آئین اقدام کے تحت آئے ہوتے ہیں, تو بعد میں انہیں پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے سیاسی لوگوں کی, جو بونے سیاستدان ہیں, پوڈل جو ہیں, انہیں بھی اقتدار میں شرینی کی پھر ضرورت ہوتی ہے. تو ان کو جو جرنیلی آمر ہے انہیں ان کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کی خاطر پھر یہ کمپرومائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, راستے نکالتے ہیں پھر, اور ان راستوں میں ظاہر ہے پھر یہ بھی اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں, اور جو جن سیاستدانوں نے آگے چل کے پھر جمہوریت میں, سلطانی جمہور میں اپنا عمل دخل کرنا ہوتا ہے, تو ان کے لیے پھر راستے مزید کرپشنوں کے نکل آتے ہیں. تو یہ عجیب و غریب ایک ہمارا ایک بن گیا ہے ایک سسٹم جو ہے کہ ہم کس پہ اعتبار کریں, کس پہ اعتبار نہ کریں, کس پر تکیہ کریں, کس سے توقعات امیدیں باندھیں. یہ بہت ایک گمبھیر ایشو ہے. تو یہ بات اصل اس وقت یہی ہے کہ سینسیئرٹی کے ساتھ یہ کس کے دل میں لگن ہے. سینسیئرٹی کے ساتھ اگر کوئی سول اتھارٹی یہ سٹیپ لے لیتی ہے, جو کہ اس وقت تو نظر نہیں آ رہا کہ یہ سارے سول اتھارٹی والے جو ہیں وہ سارے اس کی زد میں ہیں پاناما لیکس کے حوالے سے, تو کون اپنے سر پہ آنے دے گا. تو اس وقت اگر جنرل راحیل شریف کے ساتھ قوم کی توقعات وابستہ ہوئی تو اس کا پس منظر بھی یہی ہے. لیکن مصیبت یہی ہے کہ جب ان کی طرف سے ایک یہ ایسا امیج ڈیولپ ہوا نظر آتا ہے کہ ان کے عزائم بھی وہی ہیں, وہ ماورائے اقدام آئین والے جو سابق تجربات ہوئے ہیں شاید وہ بھی اس تجربے سے گزرنا چاہتے ہیں, تو پھر جو فیئرز ہیں
جو پچھلے تجربات ہیں جرنیلی عملیتوں کے ٹھیک ہے، وہ فیئر سے ادارے جو ہے کی نا کارکردگی کس حد تک کاؤنٹ کرتی ہے؟ اگر ہم نیب کے حوالے سے بات کریں، اس کی کارکردگی کی بات کریں، اور اب جو کل ایک چیف جسٹس نے بیان دیا، اس سے قبل بھی انہوں نے 2-3 دفعہ بیان دیا، اور انہوں نے عدلیہ کی اصلاح کے حوالے سے بیان دیا کہ ابھی بہت سی اصلاحات کی ضرورت ہے عدلیہ میں۔ کل جو ان کا بیان تھا وہ یہ تھا کہ قابل ججز کی کم تعداد ہے اور نئے خون اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ اب اس قسم کی چیزوں کو ریئلائز کرنا اداروں کے سربراہان نے شروع کر دیا ہے کہ ادارے میں کچھ ایسی چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ کتھارسس کا ایک عمل ہے، اس کو چلنا چاہیے۔ ہر ادارہ اگر اپنی غلطی کا احساس کرے، اس احساس کے تابع پھر ان غلطیوں کی ازالہ کے لیے اگر کوئی عملی سٹیپ لیے جائے تو میرا خیال ہے یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہی ایک جو ہے اس معاشرے میں گند کی صفائی کی جو ہم بات کرتے ہیں، ایک جو حقیقی انقلاب جو ہے اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح یہ چیف جسٹس صاحب جو ہے اس سے پہلے بھی جو دوسرے ناصر الملک صاحب تھے یا افتخار چودھری صاحب کا معاملہ تو کچھ اور تھا ان کے حوالے سے، اب وہ تو چونکہ سیاست میں خود آ بھی چکے ہیں تو، لیکن ابھی یہ ظہیر انور جمالی صاحب جو چیف جسٹس ہیں، ان کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جو آبزرویشن آتی ہیں بعض مقدمات کی سماعت کے دوران، تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے دل میں ایک ارج ہے کہ ہمارے ادارے میں جو فراہمی انصاف سے ریلیٹ کرتا ہے ادارہ، اس میں اگر کوئی کمیاں موجود ہیں جس کی وجہ سے انصاف کی راہ میں کوئی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ کہیں ناانصافی ہو جاتی ہے، تو ان کو اگر دور کر لیا جائے تو ایک انصاف پر مبنی معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھا سٹیپ ہے، یہ صرف آبزرویشن تک نہیں رہنا چاہیے، رولنگ تک نہیں رہنا چاہیے، بیانات کی حد تک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عملی پیش رفت کی جاتی ہے اس ایشو میں تو یہ ایک کلیدی کردار ہوگا۔ آپ اس کو سمجھ لیں کہ دوسرے اداروں کے لیے، جو دوسرے ریاستی ادارے ہیں ان کے لیے بھی ایک مثال بن سکتا ہے پھر۔ تو یہ اچھا، میں تو اس کو ایک اچھا مثبت سوچ کے مترادف سمجھتا ہوں۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ اس مثبت سوچ پر کچھ عمل درآمد بھی ہو پائے گا؟ ہو جائے، توقع کی جانی چاہیے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں توقع تو یہی ہے کہ ہر ادارے کو اپنی جو آئینی اور قانونی ذمہ داری ہیں وہ نبھانی چاہیے دیانتداری کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا۔ مری ہاؤس کی تزئین و آرائش کی بات کریں گے، 43 کروڑ روپیہ لگایا جائے گا اس پر، یہ کس کے لیے وہ سنا ہے؟ کوئی گورنر؟ جی ہاں، وہاں پر سارک کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ سارک کانفرنس کے انعقاد کے لیے تو خیر یہ تو الگ ایشو ہے نا۔ آرائش جو ہے وہ 43 کروڑ میں کی جائے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ افورڈ کیا جا سکتا ہے 43؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ سارک سربراہ کا میں نے شرکت کی تھی، چوتھی سارک سربراہ کانفرنس جو ادھر ہوئی تھی مالدیپ میں، نواز شریف صاحب تھے اس وقت پرائم منسٹر تھے، ان کے ساتھ مجھے جانے کا اتفاق ہوا تھا وہاں۔ تو وہاں انہوں نے بھی ایک ہال یعنی کہ سارک کانفرنس کے لیے تعمیر کیا تھا اور 1 مہینے کے اندر انہوں نے تعمیر کیا تھا۔ ظاہر ہے قومی وسائل تو لگتے ہیں ایسے فورموں کی تعمیر پر، تو اگر ان کے پاس، اب دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں تو کوئی نیا ہال تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں اسلام آباد میں کنونشن سینٹر موجود ہے، جہاں آسانی کے ساتھ یہ سارک سمٹ کانفرنس ہو سکتی ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے مری میں ایک نیا، یعنی اس کی جو آپ بتا رہی ہیں اس کی تزئین و آرائش کرنے کی، اور اس وقت پہلے ہی یعنی کہ ایک اس وقت جو ایک معاملہ چل رہا ہے بدعنوانیوں کے حوالے سے، تو احتیاط کرنی چاہیے حکمرانوں کو، کم سے کم اس موقع پر تو احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ پہلے ہی انڈر فائر ہیں، پہلے ہی الزامات لگ رہے ہیں اختیارات کے ناجائز استعمال کی، فنڈز کے ناجائز استعمال کی، تو اس کے باوجود اگر آپ تو یہ اس سے بڑی پھر منمانی کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے پھر کہ آپ کو کسی کی قاعدے قانون کی پرواہ نہیں، کسی یعنی کہ ملک کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو آپ پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اس کی آپ کو پرواہ نہیں، کسی کو آپ خاطر میں نہیں لاتے اور اپنی منمانی ہے۔ ظاہر اس وجہ سے پھر سسٹم کا اگر مردہ خراب ہوتا ہے تو یہی محرکات ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے ایک چیز اور میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی، خبر میرے سامنے آ گئی، شہباز شریف کا اچانک دورہ رائمنڈ اسپتال کی تعمیر میں تاخیر، لاگت بڑھنے پر برہمی۔ جو اسپتال تعمیر نہیں ہوا وہاں پر اچانک دورہ بھی کیا جاتا ہے۔ اچھا
اچھی بات ہے، نئے اسپتال تعمیر ہونے چاہیے، لیکن ایسے اچانک دورے میں اسپتال میں کیوں نہیں کیے جاتے جہاں پر 8-8 گھنٹے بجلی ہی نہیں ملتی ہے؟ وہاں پر ترقیاتی کاموں کی وجہ سے بجلی بند کر دی جاتی ہے، انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے، لیسکو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے انتظامیہ کو آگاہ کر دیا تھا۔ ایسی جگہوں پر کیوں نہیں کی جاتی ہے جو پہلے سے چل رہی ہیں اور وہاں پر عوام رول رہے ہیں؟ پنجاب کارڈیولوجی کا دورہ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ ضرور کرنا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو موجود ہیں اس وقت جو حالت ہے اس وقت ہمارے جو ہسپتالوں کی جو حالت ہے وہ بہت ناگفتہ ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کسی کو اگر تجربات ہوتے، میں تجربات سے گزرا بھی ہوں، لاسٹ ایئر مجھے پی آئی سی میں اتفاق ہوا جانے کا، تو وہاں جو میں نے حالت دیکھی یعنی ناقابل بیان ہے۔ وہاں انسانوں کے ساتھ میرا خیال ہے چیونٹیوں سے بھی برا سلوک ہوتا ہے وہاں۔ خود مجھے اب دیکھیے ہمارا جو طبقہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی ان کی رسائی ہوتی ہے، مجھے خود یعنی کہ 4 گھنٹے کی اذیت کا سامنا کرنا پڑا اس پہ چیئر پر بیٹھ کر، باری کے انتظار میں، ڈاکٹر تک پہنچنے کے انتظار میں 4 گھنٹے تک مجھے چیئر پر بیٹھنا پڑا۔ آج کل جو وہاں کے حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پر مریض جو دل کے دورے کے ساتھ آتے ہیں ان کا علاج شروع کیا جاتا ہے، انہیں ویل چیئر پہ بٹھایا جاتا ہے، 5 مریض لے کے ہوتے ہیں، 22 گھنٹے تک ویل چیئر پر بیٹھتے ہیں۔ یہی بات ہے نا، یہی بات ہے۔ آپ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ یعنی کہ ان کو نگلیکٹ کر کے، یہی تعلیم کے شعبے کی حالت ہے۔ آپ سرکاری جو تعلیمی ادارے اچانک دورہ اس طرف ہو جانا چاہیے کبھی وزیر اعلیٰ کا؟ ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر چیف منسٹر، اب مصیبت یہ ہے کہ یہ جو پروٹوکول کلچر بن گیا ہے اس کی وجہ سے یہ دورے عذاب بھی بن جاتے ہیں پھر کہیں پروٹوکول ساتھ، یہی میں کہتا ہوں نا کہ اس پروٹوکول کلچر سے آپ باہر نکل جائیں۔ اگر اچانک دورے آپ کریں، اکیلے آ جائیں، وہاں جا کر دیکھیں، سرپرائز وزٹ کریں، لیکن مصیبت تو یہ ہے نا کہ یہ ہوتا نہیں سرپرائز وزٹ، ٹھیک ہے نا؟ اس میں بھی بیوروکریسی ایسی ہے کہ کہیں سے بھنک پڑے گی تو وہ از خود پھر سارے انتظامات وہاں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیٹ مشینری کے جو جتنے بھی کارپورزے ہیں جو ریلیٹڈ ہیں، جس شعبے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، انہیں ایکٹیو ہونا چاہیے۔ سیکٹری ہیلتھ ہیں، انہیں ریگولر ہونا چاہیے ہسپتالوں کے معائنے کے لیے۔ اسی طرح جو ہیلتھ منسٹر ہیں انہیں ریگولر ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ صرف چیف منسٹر ہی اکیلا کرتا رہے سارا کام۔ اگر سارے مل جل کر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے، اپنے اپنے فرائض کا ادراک کریں گے دیانتداری کے ساتھ، تو میرا خیال ہے جو یہ جو سرکاری شعبے ہیں ان میں جو خرابیاں موجود ہیں وہ آہستہ آہستہ پھر دور ہوتی جائیں گی، لیکن سینسیٹی کی ضرورت ہے اس کے لیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے نمبر ٹانگنے کے لیے کچھ کرنا ہے، قوم کو دکھانے کے لیے، اس پر بھی سیاست ہوتی ہے نا۔ اب یہ دیکھیے یہ وزٹ ہو جائیں گے تو اس پر سیاست ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اشتہارات چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جب آپ سیاست کریں گے اپنے ہر، اور یہ جو ترقیاتی کام ہیں، اشتہارات ضرور چلتے ہیں، کبھی ڈسٹرکشن کے بھی تو چلیں، عوام کو پتہ تو چلے کہ یہاں پر کتنی تباہی ہو رہی ہے، جو بنی بنائی چیزیں تباہ ہو رہی ہیں، ڈسٹرکشن تو عوام کے دلوں میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ جتنے کرب میں عوام اس وقت مبتلا ہیں اپنے حکمرانوں کی جو عیاشیاں ہیں، ان کی جو اختیارات سے تجاوز کرنے سے جو معاملات میں بگاڑ ہوتا ہے، عوام کے دلوں پر تو چھریاں چلتی ہیں، ان کے تو زندہ درگور ہیں عملاً۔ اب دیکھیے وزیر خزانہ جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہیں، انہوں نے 2 سال پہلے جو بجٹ سپیچ کی تھی اس میں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ اس وقت خطے غربت سے نیچے جو ملک کی آبادی ہے وہ 60% ہے۔ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے، ٹوٹل آبادی کا اگر 60% خطے غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے حکمران اشرافیہ طبقات کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی آپ کمپیریزن کریں آپ یہ دیکھیں کہ 60% سے لوگ خطے غربت سے نیچے ہیں، اور کہیں پر پانی کی ٹینکیوں میں سے نوٹوں کی بوریاں نکلتی ہیں، بیڈ کے نیچے سے زیورات کی تجوریاں نکلتی ہیں۔ اس کے بعد عوام کے دلوں میں کیا حالات تو یہ ہمارے یعنی کہ کیا کیفیت ہوگی عوام کی، جب عوام یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک یعنی پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں، روٹی کا نوالا کھانے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے، اچھی تعلیم نہیں دے سکتے، ان کی صحت کا معاملہ جو ہے وہ انتہائی قسم و پرسی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے برعکس کسی کے نلکوں میں سے بھی نوٹ گرتے ہیں۔ ہاں یہی بات ہے، نلکا کھولیں نوٹ گریں گے، تو کیا پھر ریئیکشن کیا ہوگا؟ پھر
یہ शहबाज शरीफ साहब जो खूनी इंकलाब की बात करते हैं, तो खूनी इंकलाब के ऐसे ही हालात फिर डेवलप होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इन्हें ये खुद महरूमिया जो है वो कहीं ना कहीं जाकर खूनी इदराक इंकलाब। होना चाहिए इसका। बिल्कुल ठीक है। बलोचिस्तान की बात करते हैं। कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी के अहम कमांडर अहमद नवाज ने हथियार डाल दिए, आवरान से अगवा होने वाले 4 लेवीज एहलकार रहा। ये एक अच्छी खुशाइन खबर है कि आप कहते हैं? खुशाइन खबर तो है, खुशाइन खबर तो है। इससे पहले भी डॉक्टर मालिक साहब जब इक़्तिदार में थे तो उस वक्त भी काफ़ी एक एफ़र्ट हुई थी और काफ़ी यानी कि जो एक सो कॉल्ड जो आज़ादी की तहरीक के साथ जो वाबस्ता थे बलूचिस्तान की, तो कई लोगों ने हथियार डाले थे। उस वक्त ये बुगटी साहब के जो नवासे हैं बरामदाग, उनका भी एक हौसला अफजा स्टेटमेंट आई थी, लेकिन उसके बाद फिर खामोशी, हुकूमत तब्दील हुई। तो अब जो है मुस्लिम लीग नून के जो चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने अगरचे उस वक्त काफ़ी एफ़र्ट की इनको कौमी दायरे में लाने के लिए और हथियार भी डलवाए गए। उसमें एफसी के जो वहाँ चीफ है उनका भी किरदार था यकीनन। तो ये अच्छी बात है, अगर आप बिगड़े हुए लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए कोई आपकी एफ़र्ट जो है वो कामयाब हो रही है, तो इसको स्टॉपेज नहीं होना चाहिए, फिर ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, ये कंटिन्यूस होना चाहिए, ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, वहाँ इंडियन एजेंसी राह ने जितने अपने वहाँ नेटवर्क मजबूत किया हुआ है, उसके पेश नज़र तो हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि कहीं कोई कमी, कोई लूप होल जो है वो इंडियन एजेंसी राह के हाथ ना आए। वो हमारी इन कमज़ोरियों से ही फ़ायदा उठाते हैं। तो जो दहशतगर्दी की जो वारदातें होती हैं वहाँ उस नेटवर्क के ज़रिए फिर आगे पूरे मुल्क में फैलाते हैं वो। तो बलूचिस्तान की सूरत हाल पर कंट्रोल करने की तो बहुत अशद ज़रूरत है। इस वक्त बदकिस्मती है कि वहाँ अगर ये मामलात यानी कि बलूचिस्तान हुकूमत जो है इसके मामलात इतने यानी कि दिगर गूं रहे हैं कि इनके सेक्रेटरी ख़जाना तक ने हाथ रंगे हुए हैं करप्शन के हमाम में, वो डुबकियाँ लगाई हुई हैं उन्होंने, तो बाकियों का क्या हाल होगा फिर। बिल्कुल ठीक। तो जब तक गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई सुधार की तरफ हमारा कोई कदम उठ सकता है फिर। सही। तो ये एक गुड साइन है। करप्शन का खात्मा बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल ठीक हो गया। मकबूजा कश्मीर के हवाले से कुछ बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर झड़प में शहीद तीनों मुजाहिद सुपुर्द खाक, भारत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे, कई गिरफ्तार। भारतीय फौजियों को यहाँ बसाने के मंसूबे पर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करे हुर्रियत क़यादत। हुर्रियत क़यादत के बयानात के हवाले से आप क्या कहेंगे? कब से यही बयानात आ रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया जाए, भारत से बात की जाए, मुज़ाकरात हों, मुज़ाकरात की मेज़ सजे, भारत पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दे के मेज़ से उठ जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा डू मोर का मुतालबा कर देते हैं। क्या करे पाकिस्तान, कैसे मदद करे कश्मीरियों की? हम भी बस यही लफाजी कर सकते हैं। कोई अमली स्टेप जो है इस वक्त मुल्क को तश्कील पाए, कोई 68 साल होने को हैं अब, तो इसमें किस हुक्मरान ने कितना हिस्सा डाला अब तक कश्मीर काज में। अब ये कश्मीर का इशू जो है ये ज़ाहिर है कि किस नीयत के तहत इंडिया ने खड़ा किया था वो सबके सामने है। अगर इंडिया के अज़ायम की किसी को अब तक समझ नहीं आई इन 68 साल में, जितनी उसने इक़दाम किए हैं पाकिस्तान की सालमियत कमज़ोर करने के, 3 जंगों से लेकर ख़ुद को एटमी क़ुव्वत बनाने के बाद बाकी मानदार जो पाकिस्तान है उसकी सलामती खुदा न खास्ता ख़त्म करने के जो उसके अज़ायम हैं, अगर अब तक हमारी रूलिंग क्लासेस में से किसी को समझ नहीं आई तो मेरा ख्याल इससे बड़ी बेखबरी और कोई नहीं हो सकती। तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त सबसे ज़्यादा एजिटेट करने की ज़रूरत जो है वो यही है कि इंडिया के जो अज़ायम असल मकरूह चेहरा उसका है वो पूरी आलमी बरादरी को दिखाया जाए। इसके लिए जो प्रैग्मेटिज़म की ज़रूरत है हमारी सफारती सतह पर वो होती नज़र नहीं आती। ये हमारा अलमिया है कि सिवाय लफाजी के, सिवाय बयानबाजी के, रस्मी जो एहतजाज है, कभी इंडिया की तरफ से कोई कार्रवाई होती है, कोई सरहदों की खिलाफ वर्जी होती है, गोलाबारी और फायरिंग होती है, तो एक रस्मी स्टेटमेंट हमारी तरफ से आ जाती है, लेकिन कोई जो अमली स्टेप लेने के जो तकाजे हैं वो नहीं निभाए जाते। इस वक्त काफ़ी एक्टिव हैं हमारी वो डॉक्टर मलिहा लोधी जो है मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की,
تو وہ اچھی ایک ایجیٹیٹ کرتی رہتی ہیں وہاں، انہیں ایشوز کا ادراک بھی ہے. صحیح. اس حوالے سے بھی انہوں نے ایک دو قراردادیں بھی وہ لے کر آئی تھی جو اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے اس میں یہ جو کشمیر میں جو انڈین فورسیں جو وائلیٹ کرتی ہیں، تو یہ کنٹینیوس رہنا چاہیے یہ سلسلہ جو ہے. اس میں کوئی بریک نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا ایک تاثر نہیں ہونا چاہیے ایک عربی برادری کو کہ ہم شاید بیک فٹ پہ آ رہے ہیں اس کاز سے کمپرومائز کرنے کے ہاں یہ تاثر کم از کم نہیں پیدا ہونا. بالکل ٹھیک. پیغام میں تشریف آنے کا بہت شکریہ زاہد آصف صاحب. ناظرین پیغام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.